السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ میں ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سبھی کو خیر و عافیت کے ساتھ میں رکھے۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 اور آیت نمبر 206 اور 207، یعنی 206 اور 207۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ۔ وَإِذَا قِيلَ، یہاں پر یہ بڑا قاف ہے، اس کو منہ بھر کے پڑھیں گے۔ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، یہاں پر بھی بڑے قاف کو منہ بھر کے پڑھیں گے، اور یہ اللہ کے لام کو باریک کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، اور اللہ کے لام سے پہلے زیر ہوتا ہے تو اس اللہ کے لام کو باریک کر کے پڑھتے ہیں۔ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ، خا کو منہ بھر کے پڑھیں گے۔ عزت، زا کو سختی کے ساتھ میں پڑھنا ہے۔ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، نون کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، وَلَبِئْسَ، یہاں پر یہ حمزہ ساکن ہے، اور حمزہ ساکن کو جھٹکے کے ساتھ میں پڑھا جاتا ہے، اس لیے میں نے اس کو جھٹکے سے پڑھا ہے۔ وَلَبِئْ، اس طرح سے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ وَمِنَ النَّاسِ، یہاں پر بھی نون پر تشدید ہے تو یہاں پر بھی غنہ کریں گے۔ مَن یشری، یہاں نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد میں یا ہے، نون ساکن کے بعد میں یا آتا ہے تو وہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ من، اس طرح سے۔ نفسہ، بحروف قلقلہ میں سے ہے تو اس کے اندر قلقلہ کر کے پڑھیں گے، ہلکا سا آواز کو ڈبل کر کے پڑھیں گے۔ نفسہ، یہ بعد میں جو ساؤنڈ نکل رہا ہے اس ساؤنڈ کو ہی قلقلہ کہا جاتا ہے۔ طغاء، غین کو منہ بھر کے پڑھیں گے، اور اس کے بعد میں یہ بڑا مد ہے تو اس بڑے مد کو 4 سے 5 الف کی برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ 4 سے 5 الف کی برابر کا مطلب ہوتا ہے 4 سے 5 سیکنڈ تک اس کو ہمیں کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ مرضات اللہ، یہاں پر ضاد کو بھی منہ بھر کے پڑھیں گے، اور اللہ کے لام کو باریک کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے یہاں پر بھی زیر ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، واللہ، یہاں پر اللہ کے لام کو منہ بھر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، اور اللہ کے لام سے پہلے زبر ہوتا ہے تو اس اللہ کے لام کو منہ بھر کے پڑھتے ہیں۔ رؤوف، را کو بھی منہ بھر کے پڑھیں گے، اور اس کے بعد میں ہے فم، فا کے اوپر تنوین ہے، اور تنوین کے بعد میں با ہے۔ تنوین کے بعد میں اگر با آتا ہے تو وہاں پر ایک چھوٹا سا میم بنا ہوا ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پر بنا ہوا ہے۔ تو اب یہاں پر جو تنوین کی آواز نکلتی ہے نون کی، وہ نون کی آواز نہیں نکلے گی، بلکہ اب یہ میم پڑھا جائے گا۔ اگر اس کی ہجے کریں تو اس طرح سے ہوگی، فا میم دو پیش فم، اب نون کی آواز نہیں نکلنی ہے، میم کی آواز نکلنی ہے، اور ساتھ ساتھ غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ رؤوف بالعباد۔ تو یہ آپ کی 2 آیتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ ان 2 آیتوں کے اندر جو تجویدی پوائنٹ تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ ان تمام پوائنٹ کو دھیان میں رکھ کر کے اگر آپ پریکٹس کریں گے اور جس طرح سے میں نے بتایا ہے اسی طرح سے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بہترین قرآن کریم پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اور پھر اس کو پڑھنا کیسے ہے ایک بار میں آپ کو پڑھ کر کے بھی سنا دیتا ہوں۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ واللہ رؤوف بالعباد۔ جی آج کے سبق کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔